الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 112 آیتیں ہو چکی ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں پھر تفسیر اس کی انشاءاللہ۔ لیسوا سواء، وہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہے۔ لیسوا سواء، وہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن، ایک گروہ ہے، قائمتن، جو سیدھے راستے پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رات کی سیدھے راستے پر قائم ہے، رات کے اوقات میں اللہ کے کلام کی تلاوتیں کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات، اچھے کام کرنے میں، ویسارعون فی الخیرات، اور اچھا کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ من الصالحین، نیکوں میں سے ہیں، اور یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی کریں گے وہ، کوئی اچھا کام، وما یفعلوا، اور جو بھی کریں گے وہ، من خیر، کوئی اچھا کام، فلن یکفروہ، پس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقیوں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کو کفایت نہیں کرے گا ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، شیئن، کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو نہ ان کا مال بچا سکے گا اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے پکڑ سے بچا سکیں گی۔ واولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ینفقون، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، مثل ما ینفقون، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی مثل ہے، کمثل ریح، اس ہوا کی مثل ہے، فیہا سر، جس میں سخت، جس میں اس ہوا کے مثل ہے جس میں سخت سردی ہو۔ ٹھیک ہے، اس ہوا کے مثل ہے جس میں سخت ٹھنڈ ہو۔ فیہا سر، فیہا سر، اس میں سخت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، اور وہ ہوا پہنچ جائے، حرث قوم، ایک ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، فاہلکتہ، پس وہ ہوا ان کی اس کھیتی کو ہلاک کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں بعد ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ساتھ ہوگی، تو پھر قرآن کی طرف دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، دیکھیں پہلے بھی یہود کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اب بھی یہودی کا، یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب کا، پہلے بھی اہل کتاب کا ذکر چلا آ رہا تھا اور ابھی بھی اہل کتاب کا ذکر ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیسو سواء، اہل کتاب سب برابر نہیں ہے۔ لیسو سواء، اہل کتاب، ادھر میری طرف توجہ کرے، لیسو سواء، اہل کتاب سب برابر نہیں ہے۔ دیکھیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، کوئی مسافر ان کے پاس آیا، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا، اور اس مسافر نے 1200 اوقیہ سونا رکھا، 1200 اوقیہ امانت کے طور پر رکھا، نہ کوئی گواہ ان کے سامنے نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی تحریر تھی، لیکن جب وہ مسافر جانے لگا تو اس نے کہا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس وقت وہ یہودی تھے عبداللہ ابن سلام، انہوں نے کہا کہ وہ میری امانت لوٹا دو، تو انہوں نے وہ امانت ان کو لوٹا دی۔ اسی طرح یہودیوں میں فخاص ابن عازورہ تھا، فخاص ابن عازورہ تھا، اس کے پاس ایک مسافر آدمی نے 1 دینار رکھا تھا، اور وہ جب دینار لینے کے لیے آیا کہ میرا وہ دینار جو میں نے امانتاً رکھایا تھا وہ یہ واپس کر دو، تو وہ اس میں پینترے بدلنے لگا، تو فرمایا، حالانکہ دونوں یہودی ہیں، عبداللہ ابن سلام بھی اس وقت یہودی تھے اور فخاص ابن عازورہ بھی، لیکن دونوں میں فرق ہے، تو فرمایا لیسو سواء، اہل کتاب سب برابر نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ان میں ہیں، برے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن، ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے، امتن ایک گروہ ہے، قائمتن جو سیدھے راستے پر قائم ہے، اہل کتاب میں سے گروہ ہے جو سیدھے راستے پر قائم ہے۔ اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ عبداللہ ابن سلام مراد ہیں، حضرت اسد مراد ہے، حضرت اسید مراد ہے، حضرت ثعلبہ مراد ہے، حضرت بنیامین مراد ہے، حضرت حنظلہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے تو وہ مراد۔ اسی طرح عیسائیوں میں تمیم داری مراد، سلمان فارسی مراد، اور اسی طرح جو ہے ان میں جو عدی بن حاتم جیسے لوگ، یہ سارے مراد ہیں۔ یہ تو میں اور بھی ان میں مسلمان ہوئے ہیں یہودیوں میں، تو ان جیسے لوگ مراد ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہے، امتن قائمتن جو سیدھے راستے پر قائم ہے، تو ان جیسے لوگ مراد ہیں، یہ جیسے۔ اور فرمایا یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ٹھیک ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔ اس کے متعلق مفسرین کی 2 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ جو یہودی اور عیسائی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ اس وقت بھی، جس وقت قرآن نازل نہیں ہوا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، اور اس سے پہلے زبور، تورات، انجیل، یہ اس کے بعد منسوخ ہوئی نا یہ کتابیں، تو جب تک یہ منسوخ نہیں ہوئی تھی تو یہ لوگ اس وقت تورات پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے اور زبور پڑھتے تھے، اور وہ اس وقت اس کتابوں پر عمل کرتے تھے، اور جو ہے سیدھے راستے پر قائم تھے۔ کتابیں منسوخ تو نہیں ہوئی تھی نا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، اور اپنی کتابوں پر عمل بھی کر رہے تھے اور منتظر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، تو یہ اس وقت تورات کی تلاوت کرتے، زبور کی تلاوت کرتے، انجیل کی تلاوت کرتے۔ پہلی تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن شریف ہی ہے، کہ ایمان لانے کے بعد یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا آنا اللیل، رات کے اوقات میں، یہ رات کے اوقات میں یہ اتنے نیک لوگ ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، یہ جو ہے یہ رات کے اوقات میں یہ کلام پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور یہ لوگ سجدہ کرتے رہتے ہیں رات میں، تہجد کی نمازیں بھی یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں نیکی کا۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو بچاتے ہیں، روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور یہ لوگ جو ہے یہ اچھے کاموں میں بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ویسارعون فی الخیرات، اور کوئی بھی اچھا کام ہو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اچھے کام میں جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ میں کھجوریں ہیں، اپنا درخت ہے کھجور کا، اور اس سے کھجوریں کاٹ رہے ہیں، اور پتہ تو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی نشانیاں تو انہیں معلوم تھی، اور کھجوریں کاٹ رہے ہیں، آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے ہیں، ادھر ہی سے چھلانگ ماری، کھجوریں ہاتھ میں تھی، ادھر ہی سے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، فرمایا اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو خوب کھانا کھلاؤ، لینوا بالکلام، اور نرمی کے ساتھ آپس میں گفتگو کرو، اور فرمایا صلو باللیل والناس نیام، کہ رات کو نمازیں پڑھو کہ جس وقت لوگ سارے سوئے ہوں، یہ تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔
تو جب انہوں نے یہ تقریر سنی، قریب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اندر وہ ساری نشانیاں پائیں، تو فرمایا ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ ایسا چہرہ ہے کہ جھوٹوں کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا، کہ آپ کا چہرہ بڑا روشن ہے، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ فرمایا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ جو ہی ہاتھ میں کھجورے ہیں اور بھاگے اور نیکی کے کام کو چھوڑا نہیں۔ اسی طرح جنگ کا موقع ہے، ایک جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو بھی ہے لے آؤ، زیادہ کوشش کرو، مال زیادہ لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ابو بکر کے حالات مجھے پتہ ہیں، ان کے پاس گھر میں کچھ بھی اتنا مال نہیں ہے جتنا میرے پاس مال ہے، اور کہنے لگے کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت کرنے والے تھے، اور آدھا مال گھر کا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، حاضر کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، انہوں نے مال حاصل کیا، لے آئے گھر سے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر لے کے آئے 20,000، حضرت ابو بکر لے کے آئے 5,000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ بھی اچھا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ فرمایا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول جو کچھ تھا سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے ابو بکر رضی کو دیکھا، فرمایا اس بابے سے کوئی بھی آگے نکل نہیں سکتا۔ آج میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس بابا سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن اس سے میں آج بھی نہ نکل سکا، حالانکہ مجھے حالات پتہ تھے کہ ان کے حالات کمزور ہیں، اس وقت میرے حالات معاشی لحاظ سے میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی ایسا کیا۔ تو سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، صحابہ کرام کی نیتیں بھی اعلیٰ قسم کی اور وہ جذبہ ایمانی بھی اعلیٰ قسم کا۔ تو فرمایا یہ لوگ یسارعون فی الخیرات، جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ فلاں آدمی اتنے نوافل پڑھتا ہے ہمیں اس سے زیادہ پڑھنے چاہیے، اتنے قرآن مجید کے سپارے پڑھتا ہے ہمیں صدقہ خیرات زیادہ کرنا چاہیے، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کو حسد نہیں کہتے، نیکی اس کو کہتے ہیں رشک اور غبطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا نیکی کے کاموں میں، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ جو لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں نا، فرمایا یہی لوگ من الصالحین نیکوں میں سے ہیں، یہی لوگ کس میں سے ہیں؟ نیکوں میں سے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا، یہ وما یفعلوا، اور فرمایا وما یفعلوا، اور جو کچھ وہ کریں من خیر، کوئی بھی اچھائی کریں گے تو فلن یکفروا، ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی وہ کوئی اچھا کام کریں گے ان کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائیں گی۔ یہودی تھے، جب تک قرآن نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، یہودیت منسوخ نہیں تھی، وہ جو اعمال انہوں نے کیے ان کا بھی ان کا اجر ملے گا۔ عیسائیوں نے وہ جو اعمال کیے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، وہ بھی ان کو اجر ملے گا، پچھلا اجر بھی ملے گا، بلکہ حدیث کی روشنی میں ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ آپ سے فرمایا جو عیسائی تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا یہودی، اور وہ ان کو ماننے کے بعد مجھے بھی مانا اس نے، تو اسے ڈبل دوہرا اجر ملے گا۔ اسی طرح کوئی عیسائی تھا اور اس نے مجھے بھی مانا، تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا الگ اجر اسے ملے گا اور مجھ پر ایمان لانے کا الگ اس پر اجر ملے گا، تو اس کو ڈبل اجر ملیں گے۔ تو فرمایا وما یفعلوا، اور جو کچھ بھی وہ کریں گے من خیر، کوئی اچھائی، فلن یکفروا، ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ شکور ہے، شاکر ہے، علیم، قدردان ہے لوگوں کے اعمال کا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقیوں کو۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یہاں پر کافر لوگ ایک قیاس کرتے تھے اور وہ باطل قسم کا قیاس تھا۔ وہ یہ لوگ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اول تو قیامت شیامت کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کافر لوگ کہ قیامت اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو جس طرح دنیا میں ہمارے پاس مال و دولت ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے پاس مال و دولت ہوگا، اور ہمارے پاس مال و دولت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے ہمیں اللہ نے مال دیا ہے۔ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس مال تو کہتے ہیں یار اللہ اسے بڑا راضی ہے، تو یہ کافر لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم سے اللہ راضی ہے تو اس لیے ہمارے پاس مال بھی ہے اور آخرت میں بھی اس طرح ہوگا۔ تو وہ لوگ، ان کا نظریہ اور سوچ کافروں کی یہ تھی کہ مال کی کثرت یہ اللہ کی رضامندگی کی دلیل ہے،
اللہ نے اس باطل قیاس کو، اس باطل نظریے کی تردید فرمائی، فرمایا ایسا نہیں ہے، دنیا کا حساب کتاب اور ہے، آخرت کا حساب کتاب اور ہے۔ دنیا میں تو قارون کے پاس بھی مال تھا، فرعون کے پاس بھی مال تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ ہی نہیں لگتی تھی۔ ایک حدیث سے صرف ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر کا چراغ جلایا، اور سحری کے وقت اندھیرا ہوتا تھا، اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کمرہ اتنا چھوٹا تھا، 4 قبروں کی جگہ ہے ٹوٹل، نہ کوئی پیرا دار نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو تمہارا قیاس ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا اس سے اللہ راضی ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے اللہ ناراض ہے، فرمایا یہ جو تمہارا ہے یہ نظریہ یہ غلط نظریہ ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کے کام نہیں آئے گا ان کا مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، واولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ جلیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے۔ الگ وہ اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے اور اعمال کے اعتبار سے کمزور تھا، ایمان والا تو تھا لیکن دیکھیں جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور سب سے اوپر والے طبقے میں وہ ایمان والے ہوں گے جو اعمال کے لحاظ سے کمزور تھے۔ باقی 6 طبقوں میں باقی لوگ ہوں گے، یہودی، عیسائی اور یہ جتنے بھی مشرک کافر ہیں، یہ سارے منافقین جو ہیں، یہ سارے نیچے 6 طبقوں میں ہوں۔ سب سے اوپر والے طبقے میں کون ہوگا؟ وہ مسلمان، وہ ایمان والے جو اعمال کے لحاظ سے کمزور تھے، جنہوں نے ایمان تو لایا لیکن گناہ بھی ان کے تھے، تو ان کو اللہ رب العزت نکالے گا حتیٰ کہ وہ اوپر والا طبقہ بالکل خالی ہو جائے گا، وہ تو نکل آئے، لیکن یہ نیچے 6 طبقے ہیں یہ فل بھرے رہیں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے بھرے رہیں گے۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کا مثل، یہاں پر بھی کافروں کا ایک مشہور اعتراض ہے، وہ یہ ہے، آج بھی کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نیکی کرو تمہاری نیکی قبول ہو، تمہیں 10 گنا ملے، اور 10 سے پھر کرتے کرتے 700 گنا تک ملے، اور ہم نیکی کریں اور ہماری نیکی قبول ہو نہ ہو، یہ کیسی تقسیم ہے؟ یہ مشہور اعتراض آج بھی ہے ان کا اس وقت۔ اور یاد رکھیں کہ آج بھی اور اس وقت بھی اور آج بھی کفار سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ آج بھی کافروں کی جو حکومتیں ہیں رفاع عامہ کے کام بنسبت مسلمان کی حکومتیں جتنی بھی ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہیں، اور آج وہ لوگ ان کی نیتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، بددیانت لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نیتیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اکثریت بددیانتوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کام چوری ہے، اکا دوکا 1000 میں سے ایک آدمی ہو تو وہ الا ماشاء اللہ، باقی کیا ہے؟ سب فراڈ ہے، اور اس فراڈ کو، اس بددیانتی کو ہم لوگ ہنر سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چالاکی ہے، اور ہم اس چیز کو ہنر سمجھتے ہیں۔ ایک ٹھیکیدار کو آپ لے لیں، وہ سڑک اس نے ڈالنی ہوگی تو ریٹ ڈال دے گا، باقی جتنا مٹیریل ہے وہ اپنے گھروں کے کوٹھی کی چھت پر ڈالے گا، تو یہ چیز اتنا دھوکہ فراڈ ہے، ہر چیز اوپر سے لے کر نیچے تک، حکمران سے لے کر نیچے ریڑھی والے تک بددیانتی سے مسلمان اس وقت بھرا ہوا ہے، جھوٹ فراڈ سے بھرا ہوا ہے۔ اکا دوکا کوئی آدمی ہے تو وہ الگ ہے، لیکن کافر جو روڈ کافر نے بنائی ہوگی وہ کئی سالوں تک رہے گی، جو مسلمان ٹھیکیدار روڈ بنائے گا 6 مہینوں کے اندر وہ پھٹ جائے گی، اور جو کافر روڈ بنائے گا آج کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں تو وہ سالہ سال رہے گی، اور جو کافر نے ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو وہ 100% حلال، اور کہے گا اگر یہ چیز حرام ہے تو وہ اس میں یہ چیز ہے اس ڈبے کے اندر تو خالص وہ چیز ہوگی اس کے اندر، اور اگر کہے گا اس میں یہ چیز دوسری چیز ہے ملاوٹ شدہ ہے تو وہ ملاوٹ، اور اس میں خالص چیز ہے تو وہ خالص چیز ہی ہو۔ اور یہ لوگ صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتے ہیں، تو جو بری قوموں کی جو عادتیں تھیں وہ ہم نے لے لی، اور ان لوگوں نے اچھی عادات کو اپنا لیا، بری عادات ہم نے لے لی اور اچھی عادات کو انہوں نے اپنا لیا۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ صدقہ خیرات زیادہ کرتے تھے، یہ کافر لوگ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے تھے غالباً یا بھتیجے تھے، حکیم بن حزام، کافر تھے، 100 غلام آزاد کیے، 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے اور جو ہے غریبوں میں تقسیم کیے،
تو یہ لوگ ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہے، ہم لوگ نیکی کریں، ہم لوگ صدقہ خیرات کریں، ہمارا قبول نہ ہو، تم لوگ صدقہ خیرات کرو تمہارا قبول ہو، یہ کیسی تقسیم ہے؟ تو اللہ نے پھر ان کا جواب ایک مثال کے ذریعے دیا، ان کا جواب ایک مثال کے، اس کو خوب سمجھو۔ دیکھیں دسمبر یا جنوری میں جو لوگ سبزی لگاتے ہیں، اب اس کو خوب سمجھیں، دسمبر میں یا جنوری میں جو لوگ سبزی لگاتے ہیں تو اس سبزی کو سرد ہواؤں سے بچانے کے لیے اوپر چھپر لگاتے ہیں، سرد ہواؤں سے، تاکہ یہ سرد ہوائیں اس کو مار نہ دیں، مرجھا نہ جائیں وہ سبزیاں، تو وہ اس سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے یہ لوگ اوپر کیا کرتے ہیں، جو لوگ دسمبر میں یا جنوری میں سبزیاں لگاتے ہیں تو اوپر چھپر لگاتے ہیں تاکہ یہ، اسی طرح جن علاقوں میں جن علاقوں میں گرم ہوائیں، تیز گرم ہوائیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ بھی جب سبزی لگاتے ہیں تو اوپر چھپر لگاتے ہیں تاکہ گرم ہواؤں سے ہماری یہ سبزیاں سڑ نہ جائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ، اور یہ چھپر جو ہے، یہ نیکیوں کا جو چھپر ہے وہ ایمان ہے، اخلاص ہے، سنت رسول کی اتباع ہے، ٹھیک ہے، سنت رسول کی اتباع ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے۔ تو یہ مسلمان جو کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کی نیکیاں اس لیے ضائع نہیں ہوتی کہ ان کے نیکیوں کے اوپر چھپر ہوتا ہے ایمان کا، اخلاص کا، اتباع سنت کا۔ اور تم لوگ جو نیکیاں کرتے ہو، تمہارا اس نیکیوں کے اوپر چھپر نہیں ہوتا ایمان کا، اخلاص کا، سنت رسول کا، جس کی وجہ سے کفر کی، شرک کی جو ہے آندھی آتی ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، کفر کی، شرک کی آندھیاں آتی ہیں اور وہ چھپر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو تم بھی چھپر لگا لو اپنی نیکیوں کے اوپر ایمان کا، اخلاص کا، سنت رسول کا، رسول کی اتباع کا، تو تمہاری نیکیاں بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ تو ان کی جو نیکیاں بچ جاتی ہیں اور جو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چھپر لگایا اور تم لوگوں نے چھپر نہیں لگایا۔ فرمایا مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کے مثل ہے، فیہا سر، جس میں ٹھنڈ ہوا ہو، ٹھنڈی ہوا ہو، جس میں سخت سرد ہوا ہو، جس میں سر کہتے ہیں سرد ہوا کو بھی اور سر کہتے ہیں گرم ہوا کو بھی، دونوں معنوں کے لیے سر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس مثال، اس جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی مثل ہے، فیہا سر، جس میں سخت ٹھنڈ ہوا ہو، سرد ہوا ہو، اصابت حرث، اور وہ ہوا پہنچے حرث قوم، اس قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے ظلم کیا کیا کہ انہوں نے چھپر نہیں لگایا، انہوں نے چھپر نہیں لگایا، تو فاہلکتہ، وہ ہوا اس قوم کی اس کھیتی کو ہلاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہلاک کیوں کر دیتا ہے؟ کہ ان لوگوں نے چھپر نہیں لگایا، ٹھیک ہے، ایمان کا، اخلاص کا اور اتباع رسول کا۔ فرمایا وما ظلمہم اللہ، اور ظلم نہیں کیا ان پر اللہ نے، ظلم انہوں نے خود کیا، اپنی نیکیوں کی تحفظ کے لیے چھپر لگا لیتے۔ فرمایا وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ دیکھو ایمان والوں نے چھپر لگایا، ایمان کا، اخلاص کا، سنت رسول کا، اس کے نیچے رہ کر انہوں نے اعمال کیے، ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہو رہی۔ تم بھی اس طرح کر لو، تمہاری نیکیاں بھی ضائع نہیں ہوں گی، اگر نہیں کرو گے تو تمہاری نیکیاں ضائع اور ان کی نیکیاں برقرار رہیں گی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔